رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لك الحمد يا الله، خلقتنا وهديتنا وأنقذتنا من النار. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، لقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلم وارشدتنا إلى السنة والجماعة. صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرد على الأمم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. توحید و رسالت کی خاطر، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے. توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے. ہم فکر مدینہ کا پرچم ہر چوٹی پہ لہرائیں گے. معبود فقط ہے ایک خدا، معبود فقط ہے ایک خدا، مسجود فقط ہے ایک خدا. ہم الا اللہ کی صداؤں سے سینوں کو پھر گرمائیں گے. کیوں شرک کے فتوے لگتے ہیں توحید کی ان متوالوں پر. ہم ان کج فکر خطیبوں کو راز توحید بتائیں گے. تعظیم نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، شوق توحید کے شربت سے ہم ان کا روگ مٹائیں گے. وہ دیپ جو بجھ گئے فتنوں کی تند و تاریک ہواؤں سے، طیبہ کی دیا سلائی سے ہم پھر وہ دیپ جلائیں گے. ہم آل نبی کے متوالے، حسنین کے مشن کے وارث، ہم پھر سے شمر یزیدوں کو قربا کی شان بتائیں گے. اصحاب نبی کے چرچے سے جو بغض کی آگ میں جلتا ہے، ہم رضی اللہ کی پہاڑوں سے وہ جلتی آگ بجھائیں گے. یہ سن لیں چور اندھیروں کے، اب آ گئے دور سویروں کے. ہم فکر رضا کی کرنوں سے ہر بستی کو چمکائیں گے. یہ بھول ہے تیری واشنگٹن کہ دنیا پہ تو راج کرے. رحمان کے بندے ہر بستی پہ مدنی رنگ چڑھائیں گے. یا مجرم بیٹھے میلوں میں
اور غازی تڑپیں جیلوں میں، ہم جبر کے ظالم ہاتھوں سے اب غازی کو چھڑوائیں گے۔ جیل کا تالا ٹوٹے گا، غازی ہمارا چھوٹے، جیل کا تالا ٹوٹے گا، جیل کا تالا ٹوٹے گا، ہم عصمت رسول کے پاسبان، ہم عصمت رسول کے پاسبان، ہم منبر رسول کے پاسبان۔ میں رب کی آس پہ کہتا ہوں، سرکار مدینہ کے صدقے وہ دن بھی آئے گا آصف، ہم دنیا پہ چھا جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زمان، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ہم سب کو آج میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور فکر رضا کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال منتظمین کے انتظام کو اور شرکاء کی شرکت کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں عید میلاد کو محسوس کرنے والے حواس عطا فرمائے ہیں۔ جو ہی ربیع الاول شریف کا چاند طلوع ہوتا ہے، خوشیوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی حقیقت پسندی سے دیکھے تو دلیل میلاد ہر پتے پہ لکھی ہے۔ آج تک تاریخ میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ موسم بہار آیا ہو اور درختوں نے جشن بہار نہ منایا ہو، کہ بہار آئے اور گزر جائے اور ابھی تک درختوں نے پتے نہ نکالے ہوں۔ تاریخ میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا۔ ہر سال موسم بہار میں بلا ناغہ درخت جشن بہار مناتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، ایک بہار درختوں کی ہے تو ایک بہار ان خوش بختوں کی ہے۔ درخت اپنی بہار مناتے ہیں اور یہ خوش بخت اپنی بہار مناتے ہیں۔ درختوں کی بہار عارضی ہے، جبکہ ہماری بہار تو دائمی ہے۔ ان کی بہار ایک موسم کی محتاج ہے، جبکہ ہماری بہار کے سارے موسم محتاج ہیں۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ درختوں کے موسم بہار میں آپ کو کوئی درخت منکر بہار نظر نہیں آئے گا۔ ہر درخت بہار میں ضرور شریک ہوتا ہے، اگرچہ کسی کے پتے تھوڑے ہوں، کسی کے زیادہ ہوں، مگر وہ بہار کو مانتا ہے۔ اگر بڑی کوشش سے تمہیں موسم بہار میں کوئی درخت منکر بہار نظر آئے، ایسا درخت تمہیں مل جائے جس پر نہ کوئی پتا ہو، نہ کلی ہو، نہ پھول ہو، جو اپنے رویے سے یہ ثابت کر رہا ہو کہ بہار آئی نہیں، اگر ہوتی تو مجھ پہ بھی ہوتی، جو اپنے رویے سے ثابت کرے کہ بہار کی دلیل کمزور ہے، آپ اس کے قریب جا کے تھوڑا سا کرید کے دیکھیں کہ آخر سبب کیا ہے۔ سارا زمانہ بہار مان گیا ہے، اس درخت کو بہار کا پتہ کیوں نہیں چل رہا؟ تو تھوڑا سا کریدنے سے پتہ چل جائے گا، بیچارہ بہار کیا مناتا،
اس کی تو جڑیں ہی مر چکی ہیں، یہ کھوکھلا ہے، اس کو سینہ زمین سے فیض ہی نہیں مل رہا۔ تو ہم کسی سے جھگڑا نہیں کرتے، مگر حقیقت کا پتہ ضرور دیتے ہیں۔ جس درخت میں جان ہوتی ہے وہ اپنی بہار مناتا ہے، اور جس خوش بخت میں ایمان ہوتا ہے وہ اپنی بہار مناتا ہے۔ کبھی کٹی ہوئی جڑوں والا درخت بہار میں ہرا نظر نہیں آ سکتا، اور کبھی مرے ہوئے یقین والا انسان ربیع الاول شریف میں خوش نظر نہیں آ سکتا۔ یہ تمہیں جو سعادت میسر ہے، آنکھیں روشن ہیں، ہونٹوں پہ تبسم ہے، اور سارے نکھر نکھر کے بیٹھے ہو، یہ کمال ان جڑوں کا ہے کہ جو سلامت ہیں اور مدینہ شریف سے فیض پہنچ رہا ہے۔ اقبال کہتے ہیں ٹہنی گئی جو عہد خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو صحاب بہار سے، ہے لا زوال عہد خزاں اس کے واسطے، کوئی واسطہ نہیں ہے برگ و بار سے، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ جو ٹہنی مسلک اہل سنت کے درخت سے کٹ کے جدا ہو گئی، آج اس کو سبز رنگ بھی لگاؤ تو پتے نہیں نکال سکتی۔ تم ساتھ رہے، تم نے اپنا عقیدہ ریالوں کے عوض نہیں بیچا، آج اس کی برکت تمہیں محسوس ہو رہی ہے۔ تم نے روکھی سوکھی کھائی ہے مگر عقیدے کی دولت بچائی ہے، اسی واسطے ہی آج چہرے پہ بہار آئی ہے۔ یہ جس عقیدے کی بنیاد پر بہار کا پتہ چلتا ہے وہ عقیدہ مسلک اہل سنت و جماعت ہے۔ میں نے قرآن مجید برہان رشید کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اے صحابہ اگر لوگ تمہارے ایمان کی طرح ایمان لے آئیں تو ہدایت یافتہ ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ایمان کا تعارف بر صغیر پاک و ہند میں فکر رضا سے کروایا جاتا ہے، چونکہ ایمانیات میں پہلا عقیدہ توحید کا ہے اور دوسرا رسالت کا ہے، مگر سمجھ کے لحاظ سے پہلے رسالت کی سمجھ آتی ہے تو پھر توحید کی سمجھ آتی ہے۔ یہ شروع سے لے کر آج تک یہی طریقہ رہا ہے۔ جنہیں رسالت کی سمجھ نہ انہیں توحید کی بھی نہیں آتی۔ جب رب ذوالجلال کی توحید پر مشرکین مکہ نے دلیل پوچھی تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اے قریش مکہ، میں آج اس ماحول میں نہیں آیا، میں 40 سال سے اسی ماحول میں تمہارے بیچ موجود ہوں۔ اللہ کے ایک ہونے پر دلیل میری زندگی کے 40 سال ہیں۔ 40 سال میں سے ہر سال دیکھو، ہر سال کا ہر مہینہ دیکھو، ہر مہینے کا ہر ہفتہ دیکھو، ہر ہفتے کا ہر دن دیکھو، ہر دن کا ہر گھنٹہ دیکھو، ہر گھنٹے کا ہر منٹ اور ہر منٹ کا ہر سیکنڈ دیکھو۔ 40 سال میں اگر ایک سیکنڈ بھی میں نے جھوٹ نہیں بولا تو پھر آج بھی سچ بول رہا ہوں، خدا ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں۔ فرمایا افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں، مجھے دیکھ کے پھر دلیلیں مانگتے ہو۔ تو اب جن لوگوں کو قرب رسالت میسر آیا ان کو اللہ کا بھی پتہ چل گیا، اور جو رسالت سے دور تھے انہیں کبھی بھی اللہ کا پتہ نہ چل سکا۔ صحیح بخاری شریف میں ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قریش مکہ کی میٹنگ بلائی اور فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ گیا ہے، تم دیکھ نہیں رہے، نہ لشکر کی کوئی علامت تمہیں نظر آ رہی ہے، حل انتم مصدقیہ، کیا صرف میرے کہنے پر تم لشکر کو مان جاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں مان جائیں گے۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیوں مانو گے جب تمہیں لشکر نظر ہی نہیں آ رہا؟ تو ان کا جواب یہ تھا ما جربنا علیک الا صدقا، اس لیے مانیں گے
آپ کی زبان سے یہ لفظ نکل رہے ہیں اور آپ کی زبان سے ہم نے آج تک کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں، تو اس واسطے ہم یہی سمجھے کہ آپ سچ بول رہے ہیں۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے کہنے پر دیکھے بغیر لشکر مانتے ہو تو میرے کہنے پر دیکھے بغیر میرے رب کو بھی تسلیم کر جاؤ۔ لہٰذا سمجھ کے لحاظ سے پہلے رسالت کی سمجھ آتی ہے اور پھر توحید کی سمجھ آتی ہے۔ اسی واسطے رب ذوالجلال نے سورہ اخلاص میں ہوا سے بات شروع نہیں کی بلکہ قل سے بات شروع کی۔ قل هو اللہ احد، محبوب آپ فرماؤ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ حالانکہ توحید تو ہوا سے شروع ہو رہی ہے، مگر ہوا کا پتہ تب چلے گا جب پہلے قل ہوگا کہ آپ محبوب سمجھائیں ان کو، کیونکہ مجھ سے تو واقف نہیں، نہ مجھے دیکھ سکتے ہیں نہ میرے پاس بیٹھ سکتے ہیں۔ 40 سال یہ تمہیں دیکھتے رہے ہیں، تمہیں گھر بیٹھے صادق بھی کہتے امین بھی کہتے ہیں، آپ منواؤ گے تو یہ مان جائیں گے۔ قل هو اللہ احد، آپ فرما دو وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو سمجھنا یہ توحید کے لحاظ سے، توحید کے مقابلہ میں ایک لحاظ سے مشکل ہے، چونکہ توحید میں جب یہ دیکھا کہ اللہ سنتا ہے دیکھتا ہے، عقل نے پوچھا سنتا کیسے ہے دیکھتا کیسے ہے، شریعت نے کہا وہ اعضاء سے تو پاک ہے مگر سنتا ہے۔ عقل نے پوچھا اعضاء نہیں تو پھر سنتا کیسے ہے، تو شریعت نے کہا وہ عقل کے ترازو پہ تولا نہیں جاتا، تم یقین رکھو سنتا ہے دیکھتا ہے ساری صفتوں پر، جنت میں جب دیدار ہوگا تو پتہ چل جائے گا۔ تو اب عقل کو اطمینان آ گیا کہ آخر اللہ کو سمجھ رہا ہوں اور وہ عقل کے ترازو پہ تولے نہیں جا سکتا، اس پر اطمینان آ گیا۔ لیکن رسالت کا مسئلہ اس سے ڈیفرنٹ ہے، جس نے ماننا ہے وہ بھی انسان ہے اور جنہیں ماننا ہے وہ بھی بالآخر اللہ کے عظیم انسان۔ اب یہاں پر جا کے طریقے دو ہو جاتے ہیں، ایک طریقہ اپنا ہے جس کو فکر رضا کہتے ہیں اور دوسرا طریقہ اوروں کا ہے۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جب سمجھنا ہے کہ ان کے ہاتھوں میں کیا آتا ہے، آنکھیں کہاں تک دیکھتی ہیں، کان کیا سنتے ہیں، تو پھر کان تو ہمارے بدن میں بھی ہیں، آنکھیں ہمارے پاس بھی ہیں، ہاتھ ہمارے بھی ہیں، تو ہم اپنے ہاتھوں کو دیکھ کے انہیں سمجھ لیتے ہیں، اپنی آنکھوں کو دیکھ کے ان کی آنکھوں کی بینائی کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ تو جو شان رسالت کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو آئینہ بنا بیٹھے اسے کبھی بھی سمجھ نہیں آتی، چونکہ چھوٹے سے بونے قد میں اس سلطان کا پیکر نظر کیسے آئے اور منحوس چہرے میں اس رخ زیبا کو دیکھا کیسے جائے۔ جو اپنے آپ کو آئینہ بنا کے رسالت کو سمجھنے کی کوشش کرے اسے کبھی بھی سمجھ نہیں آتی۔ یہ اوروں کا طریقہ ہے، جو روزانہ تقریریں کرتے ہیں ان کے بھی دو ہاتھ ہمارے بھی دو ہاتھ، سرکار کے پیکر کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں، یہ ان کا طریقہ ہے۔ اور ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم شان رسالت کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، ہم شان قدرت کو دیکھتے ہیں۔ تو جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے فارمولے کے مطابق اگر کوئی نبی علیہ السلام کو دیکھ بھی لے اسے کچھ نہیں ملے گا، ہمارے فارمولے کے مطابق دیکھنے والے کو جو کچھ ملتا ہے اس کا تو لفظوں میں بیان ہی نہیں ہو سکتا، بن دیکھے بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اب دیکھو ابو جال نے ہمارے نبی علیہ السلام کو سینکڑوں بار دیکھا تھا، مگر کیا اسے کوئی فائدہ ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، رجسٹرڈ جہنمی ہے، کنفرمڈ ناری ہے، پکا دوزخی ہے، اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور داتا صاحب صحابی نہیں، صدیوں بعد پیدا ہوئے ہیں اور دیکھے بغیر بھی بیڑا پار ہو گیا ہے۔
تو یہ فرق کیوں ہے؟ ابو جہل دیکھ کے بھی جہنمی، داتا صاحب دیکھے بغیر بھی جنتی، تو فرق فارمولے کا ہے۔ ابو جہل نے جب دیکھا اپنے جیسا سمجھ کے دیکھا، نتیجہ جہنم میں نکلا، اور داتا صاحب نے ساری زندگی ان جیسا کسی کو نہیں دیکھا، رب نے بیڑا پار کر دیا ہے۔ شان رسالت کے لحاظ سے آزمائش ہوتی رہی۔ بر صغیر پاک و ہند میں لوگوں نے اپنے فتاویٰ میں یہ لکھ دیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دو جہتیں ہیں، ایک جہت نبوت و رسالت والی ہے، دوسری جسمانیت و بشریت والی ہے۔ کہنے لگے نبوت اور رسالت میں تو وہ بے مثل ہیں، کیونکہ ان پہ وحی اترتی ہے، ہم پہ نہیں اترتی، باقی بشریت اور جسمانیت میں معاذ اللہ کہتے ہم جیسے۔ اس فتنے کے مقابلے میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ کیا ہے؟ فرمانے لگے اللہ کی سرتبہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ پر صرف وحی والا فرق نہیں، اور بھی ہزاروں فرق ہیں۔ ان کا جسم اور ہے، ہمارا جسم اور ہے، چونکہ ان کا جسم سر سے لے کر قدموں کی انگلی کے ناخن تک وہ اللہ کی قدرتوں کا اظہار کرتا ہے۔ لوگ برابری کر رہے تھے پیکر کی، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا جبریل علیہ السلام ان کے تلووں میں ہیں، تو تم ان کے سر کی برابری کیسے کر سکتے ہو؟ ایڑیوں کا تقدس بیان کرتے ہوئے فرمایا تاج روح القدس کے موتی جنہیں سجدہ کریں، رکھتی ہیں واللہ وہ پاکیزہ گوہر ایڑیاں۔ تاج روح القدس کے موتی جنہیں سجدہ کریں، کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی ایڑیوں کا یہ کمال ہے کہ جبریل علیہ السلام کے سر کے تاج کے موتی ان ایڑیوں کو سجدہ کرتے ہیں، تو جن کی ایڑیوں کا یہ مقام ہے ان کے سر کا مقام کیا ہوگا؟ اور یہ دیکھو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا نعت لکھنے کا انداز ہے۔ ازہر یونیورسٹی کے پروفیسر محی الدین الوائی کہتے ہیں میں نے دنیا میں یہی قانون دیکھا، یہ چوٹی کا محقق ہوتا وہ چوٹی کا شاعر نہیں ہوتا، جو چوٹی کا شاعر ہوتا وہ چوٹی کا محقق نہیں ہوتا، چونکہ شاعری تخیل کی دنیا میں پرواز کا نام ہے اور تحقیق بحر حقیقت میں غوطہ لگانا ہے۔ کہتے ہیں میرا یہی دستور رہا کہ جو چوٹی کا محقق ہے وہ چوٹی کا شاعر نہیں، جو چوٹی کا شاعر ہے وہ چوٹی کا محقق نہیں، لیکن جب میں بریلی شریف پہنچا تو میرا یہ قانون غلط ہو گیا۔ امام احمد رضا بریلوی محقق بھی چوٹی کے ہیں اور شاعر بھی چوٹی کے ہیں۔ اب یہ منصب نبوت کو سمجھنے کا جو طریقہ بتا رہے ہیں، لوگ برابری کر رہے تھے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس انداز میں معیار کو بیان کیا، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ نعت لکھنی کیسے ہوتی ہے۔ کچھ لوگ افراد کا شکار، کچھ تفرید کا شکار، کچھ غلو کر جائیں، کچھ کمی کر جائیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا دونوں کو راضی رکھنا ہے، عشق کو بھی اور شریعت کو بھی۔ اب جبریل علیہ السلام معراج کی رات ہمارے نبی علیہ السلام کے قدموں میں پہنچے ہیں، عشق یہ کہہ رہا تھا کہ حالت سجدہ بن گئی ہے تو کہہ دو کہ سجدے میں پڑ گئے، شریعت کہہ رہی تھی سجدہ اللہ کے سوا کسی کو جائز نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کا انداز دیکھو، فرمانے لگے تاج روح القدس کے موتی جنہیں سجدہ کریں، رکھتی ہیں واللہ وہ پاکیزہ گوہر ایڑیاں۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی ایڑیوں کا مقام یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے سر کے تاج کے موتی انہیں سجدہ کرتے ہیں۔ اب جب کسی کے سر کے تاج کے موتی کسی کو سجدہ کریں تو ظاہر ہے کہ سر جھکا ہے تو پھر ہی موتی سجدے میں پڑے ہیں۔ اب سجدے کا لفظ بول بھی دیا اور شریعت بھی ناراض نہیں ہوئی، کیونکہ موتی تو بے جان چیز ہیں، وہ سجدہ کریں تو شریعت ناراض نہیں ہوتی۔ جبریل کے سر کے بارے میں سجدے کا لفظ آتا تو شریعت ناراض ہوتی۔ یہ کمال انداز ہے نعت لکھنے کا، عشق بھی وجد کر رہا ہے، شریعت بھی خوش ہو رہی ہے کہ کس انداز میں نعت لکھی جا رہی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واضح کیا کہ وہ صرف وحی کے لحاظ سے بے مثال نہیں،
پیکر کے لحاظ سے بھی بے مثال ہیں۔ اب بخاری شریف میں ہے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ جماعت کرا رہے تھے، جماعت کراتے کراتے قدم آگے بڑھائے، ہاتھ اونچا کیا، پھر ہاتھ بھی نیچے کر لیا، قدم پیچھے ہٹا لیے۔ جب سلام پھیرا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ کیا ہے؟ کیا نماز میں یوں ہاتھ بھی کرنا ہوتا؟ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، تناولت عنقودا من الجنہ، جب میں نے ہاتھ اونچا کیا تو جنت کا گچھا پکڑا تھا۔ اب جنت کتنی دور واقع ہے، ہمارے ہاتھ کہاں تک جاتے ہیں اور محبوب کا ہاتھ کہاں تک جاتا ہے؟ زمین سے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے، ہر آسمان کی موٹائی 500 سال کی ہے، ہر آسمان سے اگلے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے، 7 آسمانوں کے پار جنت ہے، اور پھر اس کا باغ ہے۔ کتنی دور جنت واقع ہے، کتنا دور اس کا محل وقوع ہے، لیکن میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کو وہاں پہنچنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگا۔ تو جن کا ہاتھ جنت میں 1 منٹ سے پہلے پہنچ جائے، ان کے ہاتھ کو مدینہ شریف سے یہاں آنے میں کتنی دیر لگے گی؟ فرمایا میں نے گچھا پکڑا تھا مگر توڑا نہیں ہے، اگر میں توڑتا تو گچھا کس سائز کا تھا؟ فرمایا لو تناولت لاکلت منہ ما بقیت الدنیا، صحیح بخاری شریف ہے، اگر میں توڑ لیتا صحابہ تم کھاتے، تمہارے بیٹے کھاتے، تمہارے پوتے کھاتے، تمہارے پڑپوتے کھاتے، لکڑ پوتے کھاتے، یمنی کھاتے، حجازی کھاتے، عربی کھاتے، عراقی کھاتے، ہندی سندھی پاکستانی کھاتے، قیامت تک کے لوگ کھاتے رہتے، میرے ہاتھ کا ایک گچھا بھی ختم نہ ہوتا۔ اب پتہ چلا کہ جسمانیت میں بھی بڑا فرق ہے، صرف وحی والا فرق نہیں، فرق اور بھی ہے۔ لوگ کہتے ہیں سیرت النبی علیہ السلام کا موضوع ہے، تقریر کیا ہے، ان کے بھی 2 ہاتھ ہمارے بھی 2 ہاتھ، ان کے بھی 2 قدم ہمارے بھی 2 قدم۔ میں کہتا ہوں ظالموں، یہ تو بچے کو پتا ہے کہ ان کے ہاتھ 2 ہی ہیں، قدم 2 ہی ہیں، یہ تم سیرت انسان بیان کر رہے ہو۔ اگر سیرت النبی علیہ السلام بیان کرنی ہے تو پھر یوں بیان کرو، قد اونچا کتنا ہے، بازو لمبا کتنا ہے، ہاتھ کھلا کتنا ہے، پھر پتہ چلے گا کہ سیرت النبی علیہ السلام کا موضوع بیان ہو رہا ہے۔ اب دیکھو وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا انداز، اس کا آج منظر دیکھنا ہے تو سنی کے سینے میں نظر آئے۔ سنی عالم دین کی بات نہیں کر رہا، سنی پیر طریقت کی بات نہیں کر رہا، ان پڑھ سنی بھی ان کے پڑھے ہوئے سے اچھا ہے۔ کیوں؟ اس کے خمیر میں وہ لکھا ہے جو کتابوں کی تحریروں میں ہے، پڑھے گا تو اس میں لذت آئے گی، اضافہ ہوتا جائے گا۔ میرے پاس اس موضوع کی سینکڑوں دلیلیں، اس طرف بھی آدمی ہے، اس طرف بھی آدمی، ان کے بوٹوں پہ چمک ہے، ان کے چہروں پہ نہیں، اس واسطے کہ رب ذوالجلال نے وہ چمک والا عقیدہ چمک والوں کو عطا فرمایا ہے۔ ٹائم چونکہ بہت تھوڑا ہے، میں نے جلد لاہور پہنچنا ہے، تو چند ضروری باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ لوگوں نے یہاں تک لکھ دیا کہ اگر نماز میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا خیال آ جائے تو گائے گدے کے خیال سے برا، اور اس پر دلیل بھی دینے لگے۔ اب بھی کتابیں چھپتی ہیں، وہ دلیل بھی دی۔ دلیل کیا ہے کہ گائے گدے کا خیال آئے گا تو تعظیم کے بغیر آئے گا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا خیال آئے گا تو تعظیم کے ساتھ آئے گا، اور چونکہ نماز ہو رہی ہے تو نماز میں غیر اللہ کی تعظیم ہوگی تو شرک ہو جائے گا۔ اب شرک کا ڈراوا دے کر انہوں نے معاذ اللہ یہ بتانا چاہا، شرک کا ڈراوا دے کر کہ سرکار کا نماز میں خیال نہیں آنا چاہیے۔ یہ طبقہ ہے جو توہین رسالت کو توحید کہتا ہے۔ اقبال نے انہی ظالموں کے بارے میں کہا تھا، سطوت توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی، وہ نماز ہند میں نظر بریمن ہو گئیں۔ کہ جن نماز یہ ہے کہ سرکار کا خیال نہیں آنا چاہیے، تو پھر نماز کیسی ہے؟ اقبال نے کہا، شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ محبوب اگر تمہارا عشق امامت کرائے تو پھر میں۔ اب دیکھو ادھر ان کی صورتحال یہ ہے، اور فکر رضا کا انداز کیا ہے۔ چلو مسجد نبوی شریف میں
کس توحید کا سبق دیا جاتا. بخاری شریف ہے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظہر کی جماعت کرا کے بنی عمر بن عوف کی صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے جو مسجد قباء والا علاقہ. ابھی واپس نہیں آئے تھے، نماز عصر کا وقت ہو گیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا کہ آپ جماعت کرائیں. صحابہ پیچھے کھڑے ہو گئے، نیت باندھ لی سب نے. اتنے میں نبی علیہ السلام تشریف لے آئے. اب صحابہ کا امتحان شروع ہو گیا. دو سوچیں ہو سکتی تھیں، ایک آج کے لوگوں کی اور ایک وہ جو صحابہ میں اس وقت بھی تھی اور آج اہل سنت میں ہے. اگر یہ دلی برانڈ توحید ہوتی تو کہتے ٹھیک ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا مقام تو بڑا ہے مگر ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں رب کی نماز میں، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے کھڑے ہیں پیچھے تو کھڑے رہیں. اور دوسری سوچ کیا تھی کہ ٹھیک ہے نماز تو اللہ کی ہم پڑھ رہے ہیں مگر نماز دی کس نے ہے، نماز کیا سبق کس نے دیا ہے. ہوں نبیوں کے امام اور امت میں آخر میں آ کے آخری صف میں کھڑے ہوں، یہ کیسے ہو سکتا. لہذا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کر لیا کہ نہ نماز توڑیں گے اور نہ ہی محبوب کی تعظیم چھوڑیں گے. اب یہ صورتحال کتنی عجیب ہے. نماز ہو رہی ہے مسجد نبوی شریف میں اور صحابہ ہاتھوں پہ ہاتھ مار کے دستک دے رہے ہیں، آواز پیدا کر رہے ہیں. اب آواز پیدا ہوئی تو سب کو پتا چلا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لے آئے. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا، صفوں میں جگہ بننی شروع ہو گئی. راستہ صحابہ نے نماز پڑھتے ہی بنا دیا. رستہ بنایا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس رستے پہ چلنا شروع ہو گئے. جب پہلی صف میں پہنچے ہیں تو امام نے بھی تعظیم شروع کر دی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلی چھوڑا. محبوب نے فرمایا مکانک ابو بکر، تم پڑھاتے رہو. مگر پھر بھی انہوں نے مصلی چھوڑ دیا اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مصلی پہ تشریف لے گئے. چشم فلک نے دیکھا اس امت نے حالت نماز میں ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری صف سے مصلی تک پہنچا دیا ہے. اب میں پوچھتا ہوں تمہارے ذہن کے مطابق کہ جب وہ ہاتھوں پہ ہاتھ مار رہے تھے تو کیا انہیں نبی علیہ السلام کا خیال نہیں آیا تھا؟ بتاؤ. خیال آیا تھا اور خیال بھی ادب سے آیا تھا، تعظیم سے آیا تھا. اب ادھر یہ توحید ہے کہ کہیں اگر ان کا خیال آ جائے نماز میں تو گائے گدھے کے خیال سے معاذ اللہ برا، کیونکہ تعظیم ہو جائے گی اور اللہ کی نماز میں کسی کی تعظیم نہیں ہونی چاہیے. اور ادھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسجد نبوی شریف میں حالت نماز میں نبی علیہ السلام کی تعظیم کر رہے ہیں، ادب کر رہے ہیں. خیال بھی آیا ہے، تعظیم بھی کی ہے. چلو صحابہ نے جو کچھ کیا وہ کیا، سرکار کا تبصرہ کیا تھا؟ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میرے لیے رستہ بن رہا ہے تو یہ نہیں فرمایا صحابہ تم نماز میں بھی میرے ہی ادب کر رہے ہو، مجھے چھوڑ دو جہاں میں ہوں، تم اپنی نماز پڑھو. ہرگز نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ جو رستہ بنا تو سرکار نے اس پہ چلنا شروع کر دیا. تو پتہ چلا پروٹوکول کو قبول فرما لیا. تو اس بنیاد پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا جو دین ہے اگر اس کی تجلی دیکھنی ہے تو وہ فکر رضا میں موجود ہے. اب جس وقت سلام پھیرا میرے نبی علیہ السلام نے جماعت کرا کے تو پوچھا ابو بکر میں نے کہا تھا جماعت کراتے رہو، تم نے مصلی کیوں چھوڑا؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب کتنا خوبصورت ہے. کہتے ہیں ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محبوب میرے لیے جائز کب تھا کہ میں آپ کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھتا؟ کیوں؟ فرمایا میں ہوں ابو قحافہ کا بیٹا، آپ ہو رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بتایا کہ میں نے ادب کے لیے مصلی چھوڑا. تو سرکار نے نہیں فرمایا کہ تم نماز میں میرا ادب کیا، تم امام تھے ادب کر رہے تھے، تمہاری ٹوٹی پچھلوں کی بھی ٹوٹ گئی. ہرگز یہ نہیں فرمایا. تو پتہ چلا جو نظریہ صفہ پر تھا مسجد نبوی شریف میں تھا وہ نظریہ اہل سنت و جماعت کا ہے. دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی. ایک ہم اہل عشق ہیں جہاں تھے وہیں رہے. دنیا بدلی، دنیا بھٹکی، دنیا بھولی، وہ بدل گئے اپنے نظریات. ہم تو اسی نظریے پہ موجود ہیں. آج جو شان رسالت گاؤں کے چودھری کے لفظ سے بیان کریں یا بڑے بھائی کے لفظ سے بیان کریں وہ بدل گئے. اس واسطے کہ یہاں تو نبی علیہ السلام کے لیے رستہ بھی بنا، مصلی بھی چھوڑا گیا.
تو اگر گاؤں کے چودھری جیسے ہیں تو کیا چودھری آئے تو مصلی چھوڑنا جائز ہوتا؟ کیا چودھری آئے، بڑا بھائی آئے تو رستہ بنانا جائز ہوتا؟ وہاں تو بنا ہے، تو پتہ چلا یہ لوگوں نے غلط لفظ استعمال کیے ہیں۔ سنی وہ بولتا ہے جس کا سبق کل مسجد نبوی شریف میں دیا جا رہا تھا۔ اب یہاں پر اس انداز کو صرف چند دلیلوں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سنی کا مزاج ستھرا کتنا ہے، خمیر پاک کتنا ہے۔ دوسرے 9 10 سال پڑھے پھر بھی چوک میں کھڑے ہوں ابو اندھیرا محسوس ہوتے ہیں، اور سنی جلسے میں بیٹھ کے اٹھے تو ممتاز قادری بن جاتا ہے۔ اب دیکھو بخاری شریف میں ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ میں موجود تھے تو پانی ختم ہو گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے کہا محبوب پانی ختم ہو گیا، فرمایا وہ برتن لے آؤ جس میں تھوڑا سا پانی، تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں اپنا ہاتھ رکھا، فجعل الماء ينبو من بین اصابعہ، انگلیوں سے چشمے جاری ہوگا۔ بریلی کے تاجدار کہنے لگے انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ اب یہ پانی کہاں سے آیا؟ جو نبوت کی شان کو تول کے مانتے ہیں وہ بتائیں، اور قیامت تک نہیں بتا سکیں گے۔ جو کہتے ہیں کہ صرف وحی والا فرق ہے، جسم والا فرق کوئی نہیں، تو ہمارے جسم سے تو خون نکلے گا یا رطوبتیں نکلیں گی اور پلید ہوں گی، ادھر ستھرا پانی جو زمزم سے بھی افضل اور سینکڑوں لوگوں نے پیا، تو پتہ چلا جسم کا بھی بڑا فرق ہے۔ کسی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا کم کنتم یومئذ، جابر یہ بتاؤ تم اس دن کتنے تھے جنہوں نے پانی پیا؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کے جواب میں سائل کو سمجھایا، یہ نہ پوچھو ہم کتنے تھے، یہ پوچھو پانی کتنا تھا۔ کہتے خنا 15 مئہ، ہم 1500 تھے، حدیبیہ میں ہم 1500 تھے جنہوں نے پانی پیا تھا، لیکن لو کننا 100,000 لکفانا، ہم لاکھ بھی ہوتے تو پانی کافی تھا۔ یہ بخاری ہے اور یہ ہماری ہے اور سارے کی ساری ہے۔ مولانا محمود علی جلالی صاحب بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہے اوروں کے لیے بیماری ہے اور ہمارے لیے جنت کی تیاری ہے۔ اب دیکھو کہتے ہیں لو کننا 100,000 لکفانا، ہم لاکھ بھی ہوتے تو پانی کافی تھا۔ پوچھنے والی بات یہ ہے پیا 1500 نے ہے اور پانی وہی تھا جو پی لیا، تو لاکھ کا تجربہ کیسے کیا؟ کہتے ہم اگر لاکھ بھی ہوتے تو پانی کافی تھا، پیا 1500 نے ہے، مانا لاکھ کا کیوں ہے؟ آج والی کمپنی خدا نخواستہ وہاں ہوتی 1500 پی لیتے، اگر پوچھا جاتا پانی کتنا تھا، انہوں نے کہنا جتنے ہم تھے اتنے ہی تھا۔ اگر ایک بھی بندہ اور آتا پانی تو ختم ہو چکا تھا۔ اور یوں کہنے کو کہیں گے جو ہے ہم وہی مانیں گے، جو باقی تو ہم نہیں مان سکتے۔ لیکن صحابہ کا انداز کیا ہے؟ پیا 1500 نے ہے، مگر کہتے ہیں اگر ہم لاکھ بھی ہوتے تو پانی کافی تھا۔ حالانکہ نہ کوئی جھیل بھری نہ کوئی تالاب بھرا، پانی وہی ہے جو پی لیا، تو تجربہ کیسے ہوا کہ لاکھ کے لیے کافی ہے؟ یا تو یوں ہوتا 90,000 کو چوکیوں میں بٹھا کے پلایا ہوتا تو چلو 10,000 کا ساتھ مان لیا جاتا کہ لاکھ کے لیے بھی کافی ہے۔ یہاں پیے ہی 1500 نے، 1500 کہاں لاکھ کہاں، اور ماننے والے کون ہیں؟ اولئک ھم الصادقون۔ قرآن کہتا ہے A to Z سارے سچے ہیں، یہ غلط بات نہیں کرتے، مبالغہ نہیں کرتے۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم یہ بتا رہے تھے اے قیامت تک کے مسلمانوں، شان رسالت کا مسئلہ جدا ہے۔ اگر شان رسالت کی بات کوئی پوچھے، کچھ پتا ہو تو بہت کچھ مان جایا کرو، شان رسالت کا معاملہ ہو تو پھر 1500 لاکھ ہی ہوتا ہے۔ اگر شان رسالت کا معاملہ ہو تو دنیا کو بتا دو جن کی انگلیاں 1500 کو پلا سکتی ہیں، ان کی انگلیاں لاکھ کو بھی پلا سکتی ہیں۔ اب یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز ہے، وہ بتا رہے ہیں اے قیامت تک کے مسلمانوں، شان رسالت کو
تول تول کے نہیں سینہ کھول کے مانا جاتا ہے۔ یہ جو سینہ کھول کے ماننے کا انداز ہے اس کو فکر رضا کہا جاتا ہے۔ دوسرے ناپتے ہیں، تولتے ہیں اور پھر تھوڑا تھوڑا مانتے ہیں، اور ادھر کچھ پتہ چل جائے تو بہت کچھ مانتے ہیں۔ دوسرے اپنے باپ دادا کی شانیں مانتے وقت سب کچھ مان جاتے ہیں، جب رسالت کی باری آتی ہے تو پھر بخیل بنتے ہیں۔ لیکن یہ سنی ہے کہ جس وقت اس کو شان رسالت کا پتہ چلتا ہے تو انداز کیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم تھے 1500، پیا 1500 نے ہے، مگر پانی لاکھ کے لیے بھی کافی تھا۔ صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابا جی شہید ہو چکے ہیں اور ہمشیر گان کا خرچہ بھی مجھ پر ہے اور کھجوریں پک گئی ہیں، مگر قرض کا بہت زیادہ، وہ مجھ سے قرضہ مانگ رہے ہیں اور ساری کھجوریں دے دوں تو آدھا قرض بھی نہیں اترے گا، تو سال گزارا بھی کرنا ہے، تو اس واسطے میرے محبوب میرے قرضے کا کچھ کرو۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم کھجوریں توڑ کے رکھو، میں آتا ہوں، بیڑا پار ہو جائے گا۔ تقریباً 9-10 مقامات پر یہ بخاری میں حدیث موجود ہے، کتاب الصلح سے تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جب ہمارے نبی علیہ السلام تشریف لے گئے تو ڈھیر پہ کھڑے ہو کے دعا فرما دی۔ آج کوئی پلیٹ پہ مانگے تو اس پہ بدعت کا فتویٰ لگ جاتا ہے، محبوب علیہ السلام نے پورے ڈھیر پر ہی دعا فرما دی۔ حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں ساتھ موجود تھے۔ اس کے بعد محبوب تشریف لے گئے، حضرت صدیق کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بھی تشریف لے گئے۔ حضرت جابر واقعی پکے مومن تھے، کتنے عقل کہتی تھی کہ ساری کھجوریں دینے سے بھی آدھا قرض نہیں اترے گا، عشق کہتا تھا محبوب آ جائیں تو پھر کمی نہیں رہ سکتی، لہٰذا انہوں نے سب کو ہی بلا لیا، سب قرض خواہوں کو بلا لیا اور اتنی برکت ہوئی، سب کی بوریاں بھر دی۔ اب نماز مغرب کا وقت تھا، مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آنے سے اتنی برکت ہوئی، سارا قرض اتر گیا ہے، اور ڈھیر سے 10 بوریاں تو کیا، 1 بوری تو کیا، 1 ٹوپا تو کیا، 1 کھجور بھی کم نہیں ہوئی۔ اب دیکھو یہ صحیح بخاری شریف ہے کہ سارا قرض اتر گیا اور 1 کھجور بھی کم نہیں ہوئی۔ جب یہ بات میرے نبی علیہ السلام نے سنی تو مسکرا پڑے اور فرمایا اشہد انی رسول اللہ، جابر ایسا ہونا تھا کیونکہ میں رب کا رسول ہوں۔ اب دیکھنا اس حدیث شریف کو ابھی میں نے تمہارے سامنے پیش کیا اور 14 صدیوں کا فاصلہ بیچ میں ہے۔ یہ جملہ کہ سب قرض اتر گیا اور ساری کھجوریں بچ گئیں، یہ میرے نبی علیہ السلام نے آج سے 14 صدیوں پہلے حضرت جابر سے سنا تھا، تو سنتے ہی مسکرائے تھے۔ 14 صدیوں کے بعد ایک سردی کی رات میں غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جملہ ایک گناہگار امتی سے سنا تو منٹ کی بھی تاخیر نہیں ہوئی، سارے مسکرا پڑے ہیں۔ سبحان اللہ کہا ہے، آنکھیں چمک اٹھی ہیں۔ کیا صداقت ہے سنی کے ضمیر کی، جو بات سن کے 14 صدیاں پہلے ہمارے نبی علیہ السلام مسکرائے تھے، اسے ہی سن کے امن آباد کا مسلمان بھی مسکرایا ہے۔ اور ابھی یہ بات ختم ہوئی تم مسکرائے بھی ہو، ادھر سے ایک شخص نے نعرہ رسالت بھی لگایا اور ادھر محبوب مسکرائے بھی تھے اور خود نعرہ رسالت بھی لگایا تھا۔ اشہدو کہا تھا اشہدو انی رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں میں رب کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھو یہ مجمع سارا کوئی شیوخ الحدیث کا نہیں، عام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ ایک بات میں سارے مشترک ہیں کہ عقیدہ اہل سنت و جماعت والا ہے۔
تو کیا ہوا، ادھر حدیث شروع ہوئی، میں نے نہیں کہا تھا کہ جب میں یہ حدیث بیان کروں اور یہ جملہ بولوں تو تم نے خوش ہونا ہے، میں نے نہیں کہا تھا کہ تمہاری آنکھوں میں چمک ہونی چاہیے، میں نے نہیں کہا تھا کہ تمہارے ہونٹوں پہ تبسم ہونا چاہیے، میں نے نہیں کہا تھا کہ نعرہ رسالت لگنا چاہیے، اور سب کچھ ہی ہو گیا اور دیر بھی نہیں ہوئی تو پتہ چلا کہ مٹی ہماری پنجاب کی ہے مگر سینے میں نور مدینہ شریف کا ہے۔ یہ دلیل کوئی دوسرا پیش تو کرے، ان کے مجمع میں یہ حدیث کوئی پڑھے گا ہی نہیں۔ یہ تمہیں جو کیفیت ملی کیوں ملی؟ اس واسطے کہ تمہاری ڈیمانڈ اور ہے، اوروں کی ڈیمانڈ اور ہے۔ جب میں نے حدیث بیان کرنا شروع کی تمہارے دل میں تھا کہ حضرت جابر کے قرضے کی بات ہو رہی، ابھی پتہ چلے گا کہ قرض اتر گیا، برکت بڑی ہوگی، یہ تمہیں انتظار تھا۔ اور دوسرا طبقہ جو ہے انہیں انتظار کسی اور چیز کا ہوتا، اور تمہیں وہ انتظار ہے جو ہمارے نبی علیہ السلام کو انتظار تھا۔ جب دعا مانگ کے گئے تھے تو انتظار تھا کہ ابھی جابر آئیں گے، خوشخبری سنائیں گے، تو ہم وہ چاہتے ہیں جو ہمارے نبی علیہ السلام چاہتے ہیں۔ اور دوسرے مجمع میں اول تو کوئی یہ حدیث بیان ہی نہیں کرے گا، اگر کوئی بیان کرنے لگ جائے انہیں شک پڑ جائے گا کہیں یہ عقیدہ توحید سیمینار تو نہیں سن چکا، یہ یا عمر فاروق توحیدی بن رہا ہے یا محمود علی جلالی بن چکا ہے۔ وہ پہلے کوئی ایسی بات ہی نہیں کرے گا، اور اگر کرے گا تو مجمع پہ کیا بیتے گی، لگے گا سب کے دیے کا تیل ہی ختم ہو گیا ہے۔ کیوں؟ ان کی ڈیمانڈ کچھ اور ہے، وہ چاہتے ہیں ہمارا خطیب کہیں ڈھونڈ کے ایسی بات لائے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعائیں بڑی مانگی تھیں، تھک گئے مانگ مانگ کے مگر ہوا کچھ بھی نہیں۔ اگر ایسا کوئی خطیب بولے پھر وہ نعرہ تکبیر لگائیں، تو یہ ڈیمانڈ کا فرق ہے۔ اللہ کا فضل ہے، مزاج اہل سنت پہ تجلی ہے مزاج نبوت کی، کہ جو چیز سنیں تو سرکار مسکرائیں، وہی سنیں تو سنی بھی مسکرائے۔ اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ لگائیں تو سنی بھی اسی جگہ پہ نعرہ لگائے، اور 14 صدیوں کا فاصلہ ختم ہو جائے، اور پھر محبوب علیہ السلام سن کے فرمائیں ائت ابا بکر و عمر فاخبرہما، اے میرے جابر یہ جو خبر مجھے دی ہے چلو میرے یاروں کو بھی دو۔ اب پتہ چلا کہ ہمارے نبی علیہ السلام کو پسند ہے کہ چرچا ہو امت میں جاؤں تو مشکلیں حل ہوتی ہیں، میں جاؤں تو امتی کا بھلا ہوتا ہے، اس کا میری امت کو پتہ ہونا چاہیے۔ فرمایا ائت ابا بکر و عمر فاخبرہما، چلو جاؤ تم جا کے بتاؤ میرے یاروں کو۔ تو پتہ چلا ہم وہ تقریر کرتے ہیں جس کا نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا تھا، کہ امت کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے جانے سے فائدہ کتنا ہوتا ہے۔ اور فرمایا دونوں کو جا کے بتاؤ، حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں کو جا کے بتاؤ۔ آپ کو پتا تھا کہ ان دو لیڈروں کو پتا چل گیا تو امن آباد والوں تک بات پہنچ جائے گی۔ ائت ابا بکر و عمر فاخبرہما، جاؤ ان کے پاس ان کو خبر دو۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں عظیم شخصیات کو خبر دینے آ رہے ہیں۔ اگر آج کی کمپنی ہوتی وہاں پہ ان کو منوانا ہوتا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کتنی مشکل پیش آتی۔ جو ہی کہتے کہ ساری کھجوریں بچ گئی ہیں، سارا قرض اتر گیا ہے، تو انہوں نے فوراً کہنا تھا جابر کچھ عقل کی بات کرو، پھر بوریوں میں کیا ڈالتے رہے، کھجوریں ساری کیسے بچ گئیں، پھر تم اکیلے آ گئے ہو، خبر واحد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، ساتھ 2 گواہ لے کے آؤ پھر ہم مانیں گے ورنہ ہم نہیں مانیں۔ اس بخل کو نام دیتے ہیں تحقیق کا، لیکن ان کی تحقیق کا کیا انداز ہے، اور ادھر حضرت صدیق اکبر کی تحقیق کا انداز کیا ہے۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو بتانے گئے کہ ساری کھجوریں بچ گئیں، سارا قرض اتر گیا، تو انہوں نے جواب میں کہا لقد علمنا اذ صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما صنع ان سیکون ذالک۔ جابر تم اب ہمیں بتانے آئے ہو، ہمیں اس وقت ہی پتہ چل گیا تھا جب نبی علیہ السلام تشریف لے آئے تھے
کہ سارا قرض اتر جائے گا، ساری کھجوریں بچ جائیں گی۔ اب وہ انداز انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ ہم پاس بیٹھیں گے، ہم تولیں گے، ناپیں گے، لسٹ چیک کریں گے قرض خواہوں کی، اس کے بعد پھر ہم مانیں گے۔ وہ کہتے ہیں جب نبی علیہ السلام تشریف لائے تھے ہمیں اسی وقت ہی پتہ چل گیا تھا، ہمیں تجربے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مزاج کیا ہے وہ بتانا چاہتے تھے، لوگوں شان رسالت کو تول تول کے نہیں سینہ کھول کے مانا جاتا ہے۔ وہاں انداز ایسا ہے، کہتے ہیں لقد علمنا، ہم نے جانا، ماضی میں مستقبل کو جانا۔ صحیح بخاری ہے۔ یہ جاننے والے کون ہیں؟ میرے نبی علیہ السلام کے شاگرد۔ تو جن کے شاگرد ماضی میں مستقبل کی خبریں دیں تو اس عظیم استاذ کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ اس بنیاد پر اگر ہم خلاصہ تیار کریں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدے کا، تو اس خوشبو کا نام مسلک اہل سنت ہے، اس خلاصے کا نام مسلک اہل سنت ہے۔ اب دیکھو، سب سے پہلے صحابی اور سب سے آخری صحابی، ان کی داستان عرض کرتے ہوئے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں یمن میں تھا، اسد الغابہ میں موجود ہے، کہ جب اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا مکہ شریف میں اعلان کیا۔ کہتے ہیں میں ازد قبیلے کے ایک شیخ سے ملا جو آسمانی کتابوں کے ماہر تھے۔ میں جو ہی ملتے گیا انہوں نے سوالات شروع کر دی۔ کہا احرمیون انتا، کہ تم حرم شریف سے آئے ہو؟ تو میں نے کہا نعم، ہاں میں حرم شریف سے آیا ہوں۔ تو کہا اقرشیون انتا، کہا خاندان قریش سے تمہارا تعلق ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا ہاں میرا تعلق خاندان قریش سے۔ پوچھا اتیمیون انتا، کہا قریش کی شاخ بنی تیم سے تمہارا تعلق ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں بنی تیم سے میرا تعلق۔ تو شیخ نے کہا پھر پیٹ سے کپڑا ہٹاؤ۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا تلاش کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا میں نے لقد وجدت فی العلم صحیح ان نبیا یبعث فی الحرم یعاون الامر فتن وکہلو، میں نے یہ علم صحیح میں پڑھا کہ نبی آخر الزمان مکہ شریف سے ظاہر ہوں گے، ان کا جھنڈا لے کے سب سے پہلے دو انسان نکلیں گے، ایک نو عمر ہوگا، دوسرا ادھیڑ عمر کا ہوگا۔ وہ ادھیڑ عمر والا، اس کی علامتیں مجھے تمہارے اندر نظر آ رہی ہیں۔ میں نے بہت کچھ دیکھ لیا، دو علامتیں باقی رہ گئی، علی فخذ الیسری علامہ وفوق سرتہ شامہ۔ وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس شخص کے بائیں ران پر بھی ایک علامت ہے اور ناف پر بھی تل کا نشان ہے۔ تو میں بائیں ران کو تو نہیں دیکھ سکتا، ناف کو تو دیکھ سکتا ہوں، ناف کے اوپر تل کا نشان۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑا ہٹایا تو ناف پر تل کا نشان موجود تھا۔ اب صورتحال کیا ہے؟ ناف کے اوپر جو تل کا نشان دیکھا تو کہا فَوَرَبِّ الْكَعْبَةِ أَنْتَ، رب کعبہ کی قسم وہ تم ہی ہو کہ جن کو اللہ نے ازل سے آخری نبی علیہ السلام کا پہلا امتی منتخب فرمایا ہے۔ اب صورتحال کیا ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے انہوں نے بڑی مبارکیں دیں اور بڑی مجھے تبلیغ کی۔ کہتے ہیں میں اور بھی بہت سے شیوخ سے ملا اور میں واپس آنے لگا تو میں نے کہا کہ میں اب جا رہا ہوں، اگر کوئی پیغام دینا ہے تو ان کے نام پیغام دے دو۔ تو شیخ نے کہا میں نے ان کی نعت شریف لکھی ہوئی ہے، تم ان کے پاس کھڑے ہو کے نعت شریف سنا دینا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں واپس جب مکہ شریف پہنچا تو شہر کا ماحول بدلا ہوا تھا، ابو جال کی پوری کمپنی باہر کھڑی تھی اور میرا استقبال کرتے ہوئے انہوں نے کہا یتیم ابی طالب یزعم انہ نبی انت النہایہ وانت الکفایہ، کہ ابو طالب کے یتیم بھتیجے نے نبوت کا اعلان کر دیا، ہم نے ابھی تک کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، جو تم فیصلہ کرو گے وہی فیصلہ ہوگا۔ لیکن تاثر یہ دے رہے تھے کہ معاذ اللہ بھلا یتیم کیسے نبی ہو سکتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے ایک بار ان سے ملاقات کرنے دو پھر میں بتاتا ہوں۔ سیدھے اس حجرے میں گئے جہاں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نبی علیہ السلام موجود تھے۔
سرکار بحر تشریف لائے، فرمایا یا ابا بکر انی رسول اللہ الیک و الی الناس جمیعا، ابو بکر میں تمہارا اور ساری انسانیت کا رسول بن کے آیا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ما دلیلوں کا، اس پر دلیل کیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول علیہ السلام؟ حالانکہ دوسرے مقام پر امتیازات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ موجود ہے، ما دعوت احدا الی الاسلام الا کانت له قبوہ الا ابا بکر، میں نے جسے بھی دعوت اسلام دی اس نے کچھ وقت ضرور سوچنے کے لیے مانگا سوائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک لمحے میں نے دعوت دی ہے، دوسرے میں انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اب دو حدیث بظاہر دونوں حدیثیں ٹکرا رہی ہیں، ایک میں دلیل مانگی ہے اور دوسری میں ہے دلیل نہیں مانگی، اور دونوں ہی صحیح ہیں۔ کیوں؟ دلیل مانگنا بھی صحیح ہے، نہ مانگنا بھی صحیح ہے۔ جہاں تک اپنی ذات کا مسئلہ تھا، اپنے اطمینان کے لیے تو دلیل نہیں مانگی، وہ تو پہلے ہی مانے ہوئے تھے، اور جو مانگی ہے تو ابو جہل کی کمپنی کے لیے مانگی کہ جب میں جا کے فیصلہ سناؤں گا وہ کہیں گے دلیل بتاؤ، تو میرے پاس دلیل تو ہونی چاہیے۔ جب کہا محبوب میرے پرانے دوست تم اللہ کے نبی ہو تو پھر دلیل کیا ہے؟ تو ہمارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر عجیب باتیں کرتے ہو، پیٹ یمن میں دکھاتے ہو، دلیلیں مجھ سے پوچھتے ہو۔ کہا الشیخ الذی لقیتہ بالیمن، میری نبوت کی دلیل وہ شیخ ہیں جن سے تم یمن میں مل کے آئے ہو، مجھ سے دلیل پوچھتے ہو۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران رہ گئے، کہاں یمن کہاں مکہ شریف، اور مجھ سے پہلے کوئی بتانے آیا نہیں، کوئی ایسا رابطہ نہیں، تو انہیں سارا پتہ ہے میں کس کس سے ملا ہوں۔ ان کے کان دور سے سنتے ہیں، ان کی آنکھیں دور تک دیکھتی ہیں۔ اب اگلا سوال کر دیا، کہا کم من شیخ لقیتہ، میرے پیارے دوست میرے حبیب میں کسی ایک شیخ سے تو نہیں ملا، میں تو یمن میں بہت سے شیوخ سے مل کے آیا، آپ کس شیخ کو اپنی نبوت کی دلیل بتا رہے ہیں؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سوال کیا تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا الذی افادک ابیاتا، ابو بکر میں اس کی بات کر رہا ہوں جس شیخ نے تجھے میری نعت دے کے بھیجا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاتھ یدا کا ابائیے کا، پھر ہاتھ آگے کرو میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اب آج جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اس کا عقیدہ مشرکانہ، اور ہم نے دیکھا تو اس امت کا پہلا امتی جب کلمہ پڑھ رہا تھا تو محبوب کے علم غیب کو سلام کر کے پڑھ رہا تھا۔ ہم اس عقیدے کے وارث ہیں جس کی عمر اتنی لمبی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے علم غیب کو دیکھ کر کلمہ پڑھ رہے تھے، آج اسی کو جرم قرار دیا جا رہا، تو کتنی دھاندلی ہو رہی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کے نکلے، ابو جہل کی کمپنی ساری منتظر تھی کہ ابھی آتے ہیں بتاتے ہیں۔ تو ابو جہل نے کہا ابو بکر اب بتاؤ فیصلہ کیا کرو گے؟ فرمایا میں تو کلمہ بھی پڑھ آیا۔ ابو جہل نے کہا دلیل پوچھنی تھی، اتنا جلد بازی میں فیصلہ کر آئے ہو، دلیل کیا ہے کہ یہ اللہ کے نبی؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دلیل میں پوچھ کے آیا ہوں۔ یہ تھے مکہ شریف میں، میں تھا یمن میں، میں یمن میں جس سے ملا ہوں ان کی آنکھ نے دیکھا ہے، یمن میں جو جو باتیں ہوئی ہیں ان کے کانوں نے سنی ہیں، میرا دل یہ گواہی دیتا ہے جو مکہ شریف میں بیٹھ کے یمن کی خبریں سچی دیتے ہیں وہ فرش پہ بیٹھ کے عرش کی خبریں بھی سچی دیتے ہیں۔ تو ہم اس عقیدہ توحید پر ہیں۔ اب ابو جہل کے مقابلے میں جو تقریر توحید حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی وہ ہم ہی کر سکتے ہیں۔ اب دوسروں کی زبانی کہ وہ یہ تقریر کریں، ان کا مسلک افورڈ ہی نہیں کرتا۔ اس بنیاد پر جو کل کی صفہ کی چاندنی تھی آج اس کی رہائش ڈھونڈو گے تو سوائے سنی کے سینے کے کہیں نہیں ملے گی۔ یہ پہلے صحابی اور آخری حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ،
وہ کہتے ہیں البدایہ میں سند سے موجود ہے، ابن کثیر نے لکھا، ان کا 100 ہجری میں وصال ہوا، اور کہتے ہیں ہمارے نبی علیہ السلام کے پاس حضرت عمر اپنے چھوٹے سے بیٹے فراس کو اٹھا کے لے آئے اور کہا محبوب ان کے سر کو درد ہو رہا ہے، آپ دم فرما دیں۔ فقبض بین عینیہ، تو نبی علیہ السلام نے یوں ہاتھوں سے انگلیوں سے یہ ماتھے کا چمڑا پکڑا اور پکڑ کے تھوڑا سا کھینچا، چھوڑا، 2 نشانیاں ظاہر ہو چکی تھیں، درد جا چکا تھا اور نور کے منہ مبارک ماتھے پہ پیدا ہو چکا تھا، چہرہ روشن، دور دور تک لوگ حضرت فراس کی زیارت کرنے آتے۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لما کان زمن الخوارج اجابہم، ابھی دور صحابہ تھا کہ فتنہ خارجیت آ گیا، یہ رافضی خارجی دونوں فرقے یہ ایک ہی کھوٹے سکے کے 2 رخ ہیں۔ اب جب خارجی آئے، آج انہوں نے اپنے کئی نام رکھے ہوئے ہیں، جو اللہ کے نبی علیہ السلام کا اختیار نہیں مانتے، علم غیب نہیں مانتے، اور بتوں والی آیتیں ولیوں پہ پڑھتے ہیں اور کافروں والی مسلمانوں پہ پڑھتے ہیں۔ یہ فتنہ شروع ہوا تو وہ فراس خارجی بن گئے، کسی بد عقیدہ خطیب کی جمعہ پڑھنے چلے گئے، ہندو نہیں بنے، عیسائی نہیں بنے، یہودی نہیں بنے، خارجی بن گئے۔ حضرت ابو طفیل کہتے ہیں خارجی بن گئے تو کیا ہوا، سقطت الشارع، وہ منہ مبارک روٹ گیا، جو ہی خارجی بنتے گئے منہ مبارک غائب ہو گیا، پتہ نہیں چل رہا کدھر گیا، چہرہ جو ہے وہ بے نور ہو گیا۔ اب حضرت عمر کو پتا چل گیا کہ میرے بیٹے کو تو بدعقیدگی ڈس گئی ہے، انہوں نے قیدہ فحبسہ مخافۃ ان یلحق بہم، اپنے بچے کو زنجیروں میں جکڑا، کمرے میں بند کر دیا اور کہا اندر مر جائے مجھے منظور ہے، میں کسی بدعقیدہ انسان کا درس اسے نہیں سننے دوں گا۔ یہ سختی آج کی نہیں، یہ فکر رضا صحابہ سے چل کے آئی ہے۔ مخافۃ ان یلحق بہم، کسی بدعقیدہ سے ملنا نہیں چاہیے، اندر مرتا ہے مر جا۔ اب صحابی نے بیٹا کمرے میں بند کر دیا، حضرت ابو طفیل وقت کے پیر طریقت ہیں، ان کو پتہ چل گیا، ساتھیوں کو ساتھ لیا کہ چلو چل کے فراس کا پتہ تو کریں، کیوں نہیں مانتا، خارجی کیوں بن گیا؟ جا کے کہتے ہیں دخلنا علیہ فوعظناہ، ہم کمرے میں داخل ہو گئے، ہم نے جا کے واعظ کیا، سمجھایا، مگر وہ جو بھی دلیل دیتے ہیں وہ سمجھتے ہی نہیں۔ خارجیت کا بولا پن، اس کا زہر قسمت سے اترتا ہے۔ اب یہ صحابی سمجھا رہے ہیں، وہ آگے کوئی سمجھتے نہیں۔ بالآخر انہوں نے ایسی دلیل دی کہ حضرت فراس کے 14 طبق روشن ہو گئے، اور وہ دلیل جو آخری صحابی کے وہ بھی ہم ہی دے سکتے ہیں، دوسرے نہیں دے سکتے، اگر سنی بنے تو پھر دے سکتے ہیں۔ دلیل کیا تھی؟ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے الم تر الی برکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد سقطت، اے فراس اگر یہ عقیدہ صحیح ہوتا تو پھر چہرے کا نور بجھ کیوں گیا، پھر منہ مبارک جھڑ کیوں گیا؟ پتہ چلا کہ پہلا عقیدہ صحیح تھا جب چہرہ روشن تھا، جب منہ مبارک چہرے ماتھے پر نور بانٹ رہا تھا، وہ عقیدہ صحیح تھا۔ یہ خارجیت والا عقیدہ جو غلط لوگوں نے آیات کا غلط ترجمہ کر کے تمہیں سمجھایا ہے، یہ عقیدہ باطل ہے، توبہ کرو، اس سے واپس آؤ۔ یہ سنتے ہی حضرت فراس نے توبہ کر لی تو حدیث کے الفاظ ہیں رد اللہ تلک الشارۃ الی جبہتہ، سب کے دیکھتے دیکھتے وہ منہ مبارک فضاؤں میں اڑتا آ گیا اور حضرت فراس کے ماتھے سے پیوست ہو گیا۔ اب دیکھو دیکھو کیسی تجلی ہے۔ یہ خلاصہ میں نے لمبی بات کرتا تو ساری رات ہی گزر جاتی، پہلے صحابی اور آخری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، بیچ سب کچھ آ گیا۔ اس مجموعے کو فکر رضا کہا جاتا ہے۔ اس کی برکت بڑی ہے کہ ممتاز قادری جیسے لوگ اسی سے پیدا ہوتے ہیں۔ آج دیکھو اس انسان کا کتنا بڑا کردار ہے، اس نے 15ویں صدی میں امت کا قد فخر سے اونچا کر دیا ہے۔ سزائے موت کو سن کے جب غازی مسکرایا ہے تو دور دور تک شیطانوں کی نیندیں حرام ہو گئی۔ وہ سمجھتے تھے کہ سال گزر چکا ہے، تھک گیا ہوگا، بے صبری کرے گا،
اب ہائے ہائے کرے گا، معافیاں مانگے گا۔ مگر اس شخص نے پوچھا جج سے کہ یہ کاغذ پہ کہاں لکھا ہے کہ مجھے 2 مرتبہ سزائے موت ہے؟ وہ انگلش پیپر پر جب جج نے انگلی رکھی تو غازی ممتاز نے چوم کے ورق ماتھے سے لگایا اور جج سے پوچھا کیا شام تک اس سزا پہ عمل بھی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ لوگ سنیں فیصلہ تو کانپ کے گر جائیں، غش طاری ہو جائے، مگر ممتاز قادری سنے تو مسکرا پڑے۔ تو یہ کوئی معمولی کردار نہیں۔ آج اس شخص کی حمایت لازم ہے۔ دیکھو وہ اپنے کاروبار کے لیے نہیں، ہمارے دلدار کے لیے جیل میں ہے۔ ہم جدھر چاہیں چلے جائیں، وہ 6x8 کی کوٹھڑی میں بند، اس کا صرف خیال ہی سوئے مدینہ شریف جاتا۔ ہم مرضی کا کھائیں، وہ مرضی کا کھا نہ سکے، ہم گرم بستروں میں سوئیں، وہ رضائی استعمال نہ کر سکے، ہم صوفوں پہ بیٹھے، اس کے لیے کرسی پر بیٹھنا ممنوع قرار دیا جائے کہ تم معاذاللہ مجرم ہو، مگر پھر بھی اس کے حوصلے کو کوئی شکست نہیں دے سکا۔ اس واسطے میں تو کہتا ہوں ہر عاشق رسول کا دلدار قادری اب بن گیا ہے عشق کا معیار قادری، عہد رواں کا قول اور اقرار قادری، فیض رضا سے پیکر کردار قادری، صدیوں میں نور جائے گا اس شیر مرد کا، اب بن گیا ہے عشق کا مینار قادری۔ جب تک نہ غازی بہر ہو اڈیالہ جیل سے تو ہونا چاہیے اپنا بھی گھر-بار قادری۔ میں کہہ رہا ہوں حاکموں سے خوب جان لو، اب ہر گلی میں پاؤ گے تیار قادری۔ جس دن سے وہ گستاخ پہ تلوار بنا ہے اس دن سے بن گیا ہے میرا یار قادری۔ ادارہ صراط مستقیم پاکستان ان کی رہائی کے لیے تحریک جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس سلسلہ میں آپ بھی بیدار رہیں، ان کی رہائی ہم پہ فرض بھی ہے، قرض بھی ہے۔ یاد رکھنا 24 مارچ کو لاہور کی سرزمین پر ادارہ صراط مستقیم کا سالانہ اجتماع ہو رہا ہے اور انشاءاللہ 4تھا عقیدہ توحید سیمینار منعقد ہوگا۔ ہزاروں لوگ پہلے سیمینارز کو سن کے صراط مستقیم پہ آ چکے ہیں، دوسرے مسالے کے خطیب توبہ کر کے ہمارے قافلوں میں شریک ہو چکے ہیں۔ یہ 4تھا عقیدہ توحید سیمینار 24 مارچ کو منعقد ہونے والا ہے۔ ادارہ صراط مستقیم کی اس تحریک میں جو دلیل دروازے تک پہنچانے کی تحریک ہے، شامل ہو جائیے۔ اللہ سب کا حامی و ناصر ہو۔ الہی پر اثر میری دعا کر، بجاہ مصطفیٰ خیر الورا کر، خدا بندہ دعا میری یہی ہے، میرے ممتاز غازی کو رہا کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔